میں نے کرنا ہے. تو جب بلا لیا گیا تو کہتے ہیں آخری سوال ہے, پیسے واپس لے لیے جائیں گے, تجھے جواب نہیں آئے گا. تو سوال کیا ہے کہ بتاؤ کہ میرے ہاتھوں پر بال کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا بادشاہ کے دیتے دیتے جھڑ گئے اور میرے لیتے لیتے جھڑ گئے, تیرے افسوس کی وجہ سے ہاتھ ملتے ملتے ساری زندگی بال جھڑ گئے. اس نے 1 اور 1000 نکالا اور دے. دینے والے دے رہے ہیں, لینے والے لے رہے ہیں, اور جلنے والے وہ سلفی صاحب جلنے والے. خدا اجر دے رہا ہے, ابو حنیفہ لے رہا ہے. خدا اجر دے رہا ہے, شافعی لے رہا ہے. خدا اجر دے رہا ہے, ابن حنبل لے رہا ہے. خدا اجر دے رہا ہے, امام مالک لے رہے ہیں. جلنے والے تمہارا کچھ نہیں بنتا, تمہارا کچھ نہیں بنتا. اس بے ادبی کے نتیجے میں خدا تمہارے سر سے دستار اتار لے. اس نحوست میں, اس بک کی نحوست میں اللہ تعالیٰ تیرے سر سے دستار اتار لے گا. جو لوگ حضرت عائشہ کی بے حرمتی کرتے ہیں, میں کہا کرتا ہوں کہ عائشہ ایمان والوں کی ماں ہے, اور ماں مرکز غیرت ہوا کرتی ہے. جو مرکز غیرت کی مخالفت کرتا ہے اللہ ان سے غیرت کو چھین لیتا ہے. اللہ ان سے, اور فقہ سمجھ کو کہتے ہیں, اور جو فقہ کی مخالفت کرتا ہے خدا عقل چھین لیتے ہیں. خدا سے عقل چھین لیتے ہیں. اللہ کو فقہاء سے پیار ہے اور شیطان بڑا ناراض ہے. اب بتاتا جاؤں کہ ناراض کیوں, یہ بھی بتا دوں. شیطان فقہاء سے ناراض ہے. دین کے اندر 3 کام تھے, 3 مقام تھے جہاں شیطان ٹانگ اڑا سکتا تھا. 3 مقام ایسے تھے جہاں شیطان اپنی ٹانگ اڑا سکتا تھا, اور جو اس کے ٹانگ اڑانے کے سوراخ کو بند کر دیا پھر اپنی گالیاں دینے لگ جاتا. تو پہلا مقام یہ تھا کہ نبی کی حدیث بنا لیتا اپنے پاس. محدثین اٹھے, ایسی احادیث کی چھان پھٹک کی ہے اور اتنی محنت کی ہے حدیث پر, اور ایسی محنت کر کے ایسے قوانین اور قواعد مرتب کر دیے ہیں کہ اب کوئی اگر شیطان حدیث کو گھڑے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ حدیث من گھڑت ہے. ایک تو ٹانگ اڑانے کا یہ راستہ تھا, یہ کس نے بند کیا؟ شاباش. کس نے بند کیا؟ محدثین. 2 مقام اور رہ گئے. ایک تھا کہ اس کے معنی کے اندر شیطان گڑبڑ کرتا, معنی کے اندر گڑبڑ, اور اگلا تیسرا مقام یہ تھا کہ تعارض پیش کر کے تمہارے ذہن کے اندر وسوسے ڈالتا. تو اگلے 2 کام فقہا نے کر دیے کہ حدیث کا معنی بھی متعین فقہا نے کر دیا. یہ فقہ جو ہے, قرآن پاک کو اگر نبی اپنی زبان میں سمجھائے تو اس کو حدیث کہتے ہیں. قرآن کا معنی اگر نبی اپنی زبان میں سمجھائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. قرآن اور حدیث کو ملا کر اگر امام اپنی بولی میں سمجھائے تو اس کو فقہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور تیسرا مقام یہ تھا کہ 2 حدیثوں کا ٹکراؤ پیش کر دیا جائے کہ یہ حدیث یہ کہتی ہے اور یہ حدیث وہ کہتی ہے. جب 2 حدیثوں کا ٹکراؤ پیدا کر کے وسطہ پیدا کیا جا سکتا تھا تو تیسرا مقام کا ٹکراؤ پیش کرنے کا فقہا نے وہ ٹکراؤ اور تعارض بھی ختم کر دیا ہے. تو ایک کام محدثین نے کیا اور 2 کنہوں نے کیے؟ فقہا نے. 2 مقام تھے جہاں شیطان اپنی ٹانگ اڑا سکتا تھا, یا ترجمے کے اندر یا تعارض کے اندر فقہا نے رفع تعارض کر دیا, تعارض بھی ختم کر دیا اور معنی بھی متعین کر دیا. اب دن رات شیطان اپنے سر میں پیٹتا ہے, ہائے فقہا نے کیا کیا, گالیاں دے تو بیچارہ کیا. وہ کہتا ہے فقہا کی نہ مانو میری مانو. ایک میرے پاس آ گیا, کہتے ابو حنیفہ سے غلطی ہو سکتی ہے. میں نے کہا ہو سکتی ہے پر ہوئی نہیں. ہو سکتی ہے پر ہوئی, آپ سے بھی پوچھیں گے. تو میں نے کہا بھیا آپ سے ہو سکتی ہے. کہتا ہے مجھ سے ہو سکتی ہے. جب امام صاحب کی باری آئی تو ہو سکتی ہے, اور جب اپنی باری آئی تو 1.5 منٹ کی لمبی ایک کے بعد میں کہا کہ ہو سکتی ہے. مطلب یہ ہے کہ مجھ سے نہیں ہو سکتی, مجھ سے نہیں ہو سکتی. استاد بخاری صاحب کا ایک مقولہ بڑا مشہور ہے, یاد رکھنا, ہر غیر مقلد اپنے آپ کو نبی جتنا معصوم سمجھتا ہے, پیغمبر جتنا معصوم سمجھتا ہے. وہ اپنا حق اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے, ہمارے کے اوپر جتنا چاہے کہ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں, اور ہمیں اس کا بھی حق نہیں دیتے کہ اپنے بدن سے کیچڑ کو صاف کریں. ہمیں اتنا بھی حق نہیں دیتے
کہ ہم اپنے بدن سے اس کیچڑ کو صاف کر دیں جو انہوں نے ہمارے اوپر ڈالا ہے. تو فقہا نے کتنے کام کیے اور محدثین نے ایک اور دو ایسے مقام تھے جہاں شیطان اپنا کام کر سکتا تھا، فقہا نے وہ راستے بند کر دیے. ایک حدیث پیش کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے یوں ایک لمبی لکیر کھینچی اور لکیر کھینچ کے دو لکیریں اس طرف کھینچی اور دو اس طرف کھینچی اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں. کن کے راستے ہیں؟ اور یہ جو سیدھا راستہ جا رہا ہے یہ صراط مستقیم ہے، یہ میرا راستہ ہے. اب غیر مقلدوں نے کیا کہا؟ غیر مقلد کہتے ہیں کہ یہ جو راستے ادھر ادھر اللہ کے نبی نے لکیریں لگائی تھی یہ اماموں کے راستے ہیں. غیر مقلد کہتے ہیں یہ کن کے راستے ہیں؟ الیاذ باللہ من شرورہم، یہ اماموں کے راستے. ہم نے کہا نہیں، یہ اماموں کے راستے نہیں ہیں. میں اس کی مثال دے کر بات کو سمجھاتا ہوں کہ ایک راستہ اس راستے کے اوپر 5 آدمی چلتے ہیں، 5، اور وہ صراط مستقیم پہ جانا چاہتے ہیں. ان میں سے ایک قرآن کا منکر ہے، ایک حدیث کا منکر ہے، ایک اجماع کا منکر ہے اور ایک قیاس شرعی کا منکر ہے، اور ایک وہ ہے جو چاروں کو مانتا ہے. ایک وہ ہے جو چاروں کو اس راستے پر جا رہے ہیں. آگے سب سے پہلے کون سی چیز آتی ہے؟ قرآن. پہلے ہماری دلیلوں میں سے پہلی دلیل کون سی ہے؟ پھر حدیث، پھر تو جب صراط مستقیم پر آدمی جا رہا ہو تو پہلے سب سے کون سی چیز آگے آتی ہے؟ ایک قرآن کا منکر ہے، وہ قرآن کو دیکھ کر یوں نیچے اتر جاتا کہ میں اس کو نہیں مانتا. باقی کتنے آدمی بچ گئے؟ 4 بچے. آگے جاتے جاتے حدیث آ گئی، آگے پرویزی آ گیا، اس نے کہا میں حدیث کو نہیں مانتا، وہ یوں نیچے اتر گیا. باقی کتنے بچے؟ جاتے جاتے آگے اجماع کھڑا تھا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ فرماتے ہیں جو اجماع کا منکر ہے وہ جہنمی ہے، جو اجماع کا منکر ہے وہ جہنمی ہے. آگے اجماع تھا، ایک جاتا جاتا اجماع کا منکر اجماع کو نہیں مانتا، وہ نیچے اتر جاتا ہے. تو باقی کتنے بچ گئے؟ آگے قیاس آ گیا. آگے کیا آ گیا؟ قیاس آ گیا. ایک قیاس کا منکر تھا، وہ یوں نیچے اتر گیا. ایک سنی مسلمان تھا، وہ چاروں کو مانتا ہوا جنت میں جا رہا ہے، وہ چاروں کو مانتا ہوا جنت کے اندر جا رہا ہے. میرا مناظرہ ہوا، ان کو چیلنج کرنے کا بڑا شوق ہے، بہت شوق ہے، بڑا ہی شوق ہے چیلنج کرنے کا، مناظرہ کا. کی کر لو مناظرہ. ایک مولوی صاحب ہیں، مجھے نام نہیں آ رہا، لاہور سے آگے جہاں ایئرپورٹ ہے نا، نادرآباد، اس مولوی صاحب غیر مقلد کو پولیس پکڑ کر لے گئی. مجھے ساتھیوں نے بات بتائی، پولیس پکڑ کر لے گئی تو اس سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب تیرا نام کیا ہے؟ فلاں. تیرے ابے کا نام کیا ہے؟ چپ. تھانے دار کہتے مولوی جی ابے کا نام بتاؤ. ابو کا کیا نام ہے؟ چپ. مولوی صاحب ابو کا نام بتاؤ. تو کی کہنا ہے ابو نے؟ آپ نے کیا کہنا ہے ابو؟ کہتا ہے ابو کا نام بتاؤ ورنہ سزا دوں گا. کہتا ہے نور حسین کی نام ہے سو. اس کہ اچھا اس بات سے اچھی نہیں پہ بول رہی کہ حسین کا نور مننا پڑے. اگر نبی دے نور دے من کے ہو تھوڑے گھر حسین کا نور بڑھیا پیا تو کی نہیں پیو کا نام اس بات سے نہیں دستا جو نہ کی ہے بشر حسین آپ نے جو تکلیف دے گئی. باپ کا نام ہے کیا؟ نور حسین. تو مناظرے کے بڑے چیلنج کرتے. جب میں وہاں گیا تقریر کرنے کے لیے تو 3-4 نوجوان آ گئے اور میں تقریر کر رہا ہوں. ایک نوجوان کتاب کو کبھی میری تقریر کے اندر جس طرح بڑا عالم ہے، بڑے دلائل اس کو یاد ہے بار بار. اور نقلی اسٹوڈنٹ سے اصلی اسٹوڈنٹ کا پتہ چلا. اور بس سنڈے بجے نقلی اسٹوڈنٹ ہو نا اور ایک ٹیسٹ پیپر چاہیے جھولی کھول کے بھائی بڑے نہیں کیے. وہ کنڈکٹر بھی پتہ لگ جاتا بھائی نقل ہے کمپنی. اور والے جناب کارڈ بھی کھاؤ نقلی جا. اصلی اور نقلی کی پہچان. اور لب پہ آتی ہے دعا بن کے افسر بن کے کروں گا میں ہیری پھیری. وہ میرا کام کنڈکٹروں کی مرمت کرنا، درد مندوں کو ضعیفوں کو سیٹ نہ دے. یہی کرتے ہیں. تو وہ نوجوان کتاب لے کر بیٹھے. میں نے پتنی اس کو کیا ہوا ہے؟
جب میں نے تقریر ختم کر لی تو کتاب لے کر آیا، ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے۔ میں نے کہا پوچھو جی۔ تو ساڑیاں سانگا لائیاں نے، اے مسئلہ کی ہے، تسی ساڑیاں ساڑی بولی چاہتے ہیں، تسی ساڑیاں نقلاں لائیاں، تسی ساڑیاں سانگا لائیاں۔ میں کہ یہ مسئلہ بس کچھ بھی چلے۔ ایک اور مقام پہ ایک مولوی صاحب کتاب چھوٹی سی اٹھا لیتے ہیں تقلید کے موضوع پر، منڈی بہاؤدین کے اندر، اور فوجیوں کے اندر چلے جاتے ہیں، فوجیوں کو جا کر کہتے ہیں یہ کسی کا کوئی چیز نہیں ہے، امام ابو حنیفہ بعد میں آئے، صحابہ پہلے تھے، حضور اس سے پہلے تھے، تو نبی کی بات کو ماننا چاہیے، صحابہ کی بات کو ماننا چاہیے۔ یہ لوگ جو تقلید کرتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تقلید کا معنی پٹا ہے۔ تقلید کا معنی یہ ہے کہ دیکھو امام صاحب کی بات کو مان لیا جائے اور قرآن حدیث کو چھوڑ دیا جائے، تو کوئی حنفی آج تک مانے نہیں جانا جو میرے ساتھ بات۔ تو وہ کرنل صاحب نے کہا بھائی بلال صاحب کو کہ کوئی ایسا مولوی صاحب ہے جو اس سے بات کر لے، یہ تو کہتا ہے کہ دنیا پر کوئی حنفی ہے نہیں جو میرے ساتھ بات کر لے۔ انہوں نے مجھے فون کیا، میں آ گیا۔ میں نے کہا کون سی کتاب لانی ہے؟ کہتے کوئی بھی بغیر کتاب کے۔ میں نے کہا مولوی صاحب کو دیکھا، آ کے بیٹھ گیا سامنے۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ نے مناظرہ کرنا ہے؟ جی میں نے کرنا ہے۔ آپ بات کریں گے؟ کہتا ہے جی۔ میں نے کہا جی کس موضوع پر بات ہوگی؟ پہلے تقلید پر ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تقلید پر شروع ہو گیا۔ تقلید کا معنی یہ ہے کہ ایک طرف قرآن حدیث ہو اور دوسری طرف قرآن حدیث کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کے قول کو مان لیا جائے، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ میں نے کہا کذاب کذاب کذاب، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ وہ کرنا صاحب مجھے کہتے ہیں کہ آپ تعریف تقلید کی۔ میں نے کہا تقلید کی تعریف یہ ہے کہ کسی ماہر شریعت کی رہنمائی میں شریعت پر عمل کر لیا جائے۔ ماہر شریعت کی رہنمائی، ماہر شریعت کی رہنمائی میں شریعت پر عمل کرنے کا نام کیا ہے؟ یہ تقلید ہے۔ اب وہ کرنے سے پریشان ہو گئے کہ وہ تقلید کی اور تعریف کر رہے ہیں، آپ اور کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے اس لیے میں نے کہا میری، وہ کہتا ہے میری، اب فیصلہ کون کرے؟ میں نے کہا کرنل صاحب بات یہ ہے کہ ایک شخص نمازی ہے اور ایک نماز کا منکر ہے، قابل توجہ بات ہے۔ ایک نمازی ہے، ایک نماز پڑھتا ہے اور دوسرا نماز کا منکر ہے۔ جو نماز کا منکر ہے اس سے آپ نماز کی تعریف پوچھیں، اور دوسرا نمازی ہے، نمازی سے نماز کی تعریف پوچھیں، دونوں نماز کی تعریف کرتے ہیں، تو جو نماز پڑھتا ہے وہ نماز کی تعریف صحیح کرے گا، اور جو نماز نہیں پڑھتا، نماز کا منکر ہے، وہ نماز کی تعریف بگاڑ کے کرے گا۔ تو بتاؤ کہ کس کی ماننی چاہیے؟ تو کہتے جو نماز پڑھتا ہے اس کی تعریف ٹھیک ہوگی۔ میں نے کہا ہم جو تقلید کرنے والے ہیں ہماری تعریف ٹھیک ہوگی۔ وہ تقلید کا منکر ہے، وہ تقلید کا منکر ہے، اور ہم تقلید کرنے والے ہیں۔ جو تقلید کرنے والے ہیں تعریف انہیں کی معتبر۔ کہتا ہے یہ کس طرح ہے کہ ماہر شریعت کی رہنمائی میں شریعت پر عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب عشاء کی نماز پڑھا کے آئے ہو؟ کہتے ہاں جی۔ میں نے کہا آپ امام سے پچھلے کیا تھے؟ کہتے ہیں مقتدی۔ میں نے کہا آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، مقتدیوں نے کہی، آپ نے رکوع کیا، مقتدیوں نے کیا، آپ نے سجدہ کیا، مقتدیوں نے سجدہ کیا، آپ نے قوما جلسہ کیا، مقتدیوں نے قوما جلسہ کیا۔ آپ کی عبادت خدا کے لیے اور مقتدیوں کی عبادت امام کے لیے۔ ٹھیک ہے بات؟ امام نہیں سمجھ آئی؟ امام سجدہ کس کو کرتا ہے اور مقتدی اس کے پیچھے کھڑا ہے، وہ کس کو سجدہ کر رہا ہے؟ نہیں امام کو۔ وہ کس کو کر رہا ہے؟ اللہ کو۔ مقتدی بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، توجہ کر، مقتدی بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، امام بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن مقتدی امام کے پیچھے امام کی تابع داری میں خدا کی عبادت کرتا ہے۔ جس طرح مقتدی عبادت تو کر رہا ہے خدا کی، لیکن امام کی اتباع میں کر رہا ہے، اسی طرح ہم حضور کی شریعت پر عمل کرتے ہیں پر ماہر شریعت کے پیچھے لگ کر کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعیب تقلید حضرت محمد اسماعیل محمدی۔ امام کے پیچھے اب علماء سے آپ نے مسئلہ سنا ہوگا کہ جو امام کی مخالفت کرتا ہے وہ گدھا ہوتا ہے۔ جو امام کی مخالفت کرتا ہے، جو امام سے پہلے رکوع سجدہ کرتا ہے یا سر اٹھا لیتا ہے، حضور نے فرمایا ڈرتے نہیں ہو کہ اس کا سر گدھے جیسا بنا دیا جائے، یعنی وہ گدھا ہے۔
آپ کا امام ایک مسجد کا امام ہے اور 5 منٹوں کا امام ہے. جو 5 منٹوں کا امام ہے ایک مسجد کا امام ہے. جو اس کی مخالفت کرتا ہے وہ گدھا. جو چھوٹے امام کی مخالفت کرتا ہے وہ چھوٹا گدھا. جو امام اعظم کی مخالفت کرتا ہے وہ ہمارے اعظم ہے, وہ بڑا گدھا ہے. جو امام اعظم کی مخالفت کرتا ہے وہ کون ہے؟ اب حدیث پاک سے یہ مسئلہ نکل آیا کہ جو امام کی مخالفت کرے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ کون ہوتا ہے؟ جو چھوٹے امام کی مخالفت کرے وہ ہیتا نہیں تو مارے. اللہ اللہ اللہ. ایک اور بات بتا دوں, گدھے کی یہ خصلت ہے کہ اس کی پشت پر کپڑا رکھ دو, رضائی رکھ دو, اس کی پشت پر لکڑیاں لاد دو, اس کی پشت کے اوپر اینٹیں رکھ دو, برداشت کرتا ہے. لیکن سر پہ کپڑا برداشت نہیں کرتا. جب بھی سر پہ کپڑا رکھو گے تو یوں کا جو میری گل پوری ہے تو کوئی بندہ اس کی چنتا اور جھنگ دے واسی ہو, جھنگ دے واسی ہو, جھنگ دے واسی ہو. گدھا سر پہ کپڑا برداشت نہیں کرتا. یہ ادھر سویٹر بھی برداشت کر لیتا ہے, سب کچھ برداشت کرتا ہے, پھر سر پہ کپڑا برداشت نہیں کرتا. وہ بھی ضدی ہے, یہ بھی, وہ بھی کسی کا مقلد نہیں ہے.